ہلاکو خان اور اس کی مختصر تاریخ۔ ہلاکو خان پیدائش 1217 عیسوی، وفات 18 فروری 1265 عیسوی۔ ایلخانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ موت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے خلیفہ مستعصم باللہ کے شیعہ وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ بغداد کی بربادی ایک نہایت المناک واقعہ تھا جس کا ذکر ایک الگ پوسٹ میں کروں گا۔ مختصر یہ کہ اس حملے نے بغداد کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان تھی، جن کو شہر کے حملے کے دوران قتل کیا گیا اور شہر جلا دیا۔ یہاں تک کہ بغداد کے کتب خانے بھی چنگیزی افواج کے حملوں سے محفوظ نہ تھے، جس میں بیت الحکمہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے مکمل طور پر کتب خانے تباہ کر ڈالے۔ 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں نصیبین، ریحہ اور حیران کے شہروں کو تباہ کرتی ہوئی حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے۔ ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اس طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئیں، لیکن یہاں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 25 رمضان 658 1260 کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا۔ اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ منگو خان کے بعد قراقرم کی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا اور ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، جو ایلخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو، جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع ہے، اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے، عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید اور اپنی مملکت کے ارمینی اور گرجستانی باشندوں کی مدد سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن حمص کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔